اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کو چلا رہا ہے، اور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، کہ اس کو سمجھنا ناممکن ہے۔ قرآن مجید میں اور کتابوں میں جو اللہ کی پہچان دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ بندہ، اللہ کا پیدا کیا ہوا انسان، اپنے سچے مالک کو پہچان لے اور اس سے جڑ جائے۔ باقی اللہ کو جو ہے اصل میں ہمیں سمجھنا ناممکن ہے۔ ہمارے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو سمجھ سکیں۔ اب دیکھیے، چھوٹی سی اس کی ایک صفات ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول کس پرکار سے ہے، کس طرح سے ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس بات کو۔ سمندر کی گہرائیوں میں تہہ میں جا کر کے جو اس کی مخلوق پیدا کی ہوئی ہے، مچھلیاں ہیں، یعنی کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنی طرح کی چیزیں ہیں، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کیا کیا سسٹم ان کے بنائے ہیں، اور کیا کیا ان کو اللہ تعالیٰ غذائیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے وہ کس طرح سے قادر ہے، ہر چیز کے اوپر طاقت رکھتا ہے۔ اس زمین کے اوپر کتنے جانور ہیں، کتنی جاندار چیزیں ہیں، ان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، ان کو کس کس طرح سے پیدا کیا ہے، ان کے اندر کے سسٹم، پیٹ کے سسٹم بنائے ہیں، ہر چیز کے سسٹم بنائے ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے۔ ایک ہی وقت میں کتنی ماداؤں کے پیٹ میں بچے بن رہے ہیں، ہر چیز میں مادہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عورتوں کے اندر جو ہے، انسان میں مادہ ہے، عورت ہیں، مچھلیوں میں مادہ ہے، مرغیوں میں مادہ ہے، کیڑے مکوڑوں میں مادہ ہے۔ اب کتنے جاندار ہیں اور کتنی مادائیں ہیں، ان سب کے پیٹ میں ایک ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ بچے بنا رہا ہے۔ کسی کی آنکھ لگا رہا ہے، کسی کے کان بنا رہا ہے، کسی کے ہاتھ بنا رہا ہے، کسی کے پیر بنا رہا ہے، کسی کے سر کے بال لگا رہا ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں ہم شمار نہیں کر سکتے کہ کتنے اربوں کھربوں کاموں کو انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ جیسے اب ہم ہیں، ہم اپنا دھیان ایک طرف کو ہی ٹھیک سے لگا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دوسری طرف ہم اگر دھیان لگائیں گے تو ہم ایک کام کو خراب کر لیں گے۔ ایک ہی طرف ہم اپنا دھیان صحیح سے لگا سکتے ہیں اور صحیح کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے کہ اس کے دھیان، یعنی وہ دھیان سے تو پرے ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں کتنی چیزوں کو دیکھتا ہے، کتنے بچوں کو بنا رہا ہے، اور کتنوں کو جو ہے جوان کر رہا ہے، کتنوں کو سر کے بال لگا رہا ہے، اور جو ہے کتنوں کو جو ہے پیدا کر کے دنیا میں بھیج رہا ہے، کتنوں کو موت دے رہا ہے۔ سب کو پالنے کی طرف بھی دھیان ہے، روزی پہنچانے کی طرف بھی دھیان ہے، سب کے دلوں کا حال بھی جانتا ہے، سب کے من کا حال بھی جانتا ہے۔ بھئی ہم اس کو سمجھنا ناممکن ہے، ہماری دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی، ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی شروعات کہیں سے نہیں ہوئی، اس کی شروعات کہیں سے نہیں ہوئی، ہمیشہ سے ہے، اور اس کا انت بھی نہیں ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایسی عظیم ہستی ہے۔ زمین و آسمان کے بیچ وقت کا سسٹم بنایا، زندگی اور موت کا سسٹم۔ اب دیکھیے، موت تو ہم جانتے ہیں نا، صرف یہ موت اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ جتنے بھی جیو دھاری دھرتی پہ ہیں، سب کے ماتھے پر موت کا خوف ہے، ہر جاندار چیز موت سے ڈرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود موت سے پوتر ہے، موت کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اب ایک کتے کو بھی آپ اگر ڈنڈا لے کے مارنے کو چلیں تو وہ بھی بھاگے گا آگے آگے سے، وہ بھی ڈر ہے موت کا۔ انسان بھی بھاگے گا، کوئی گاڑی آ جائے سامنے سے تو ایک دم ڈر جائے گا موت سے۔ تو اب یہ یہاں تک کہ یہ سورج جو ہے، اس کے ماتھے پہ بھی موت کا خوف ہے، چاند کے ماتھے پہ بھی موت کا خوف ہے، دن اور رات کو بھی موت کا خوف ہے، کائنات کی ہر چیز کو موت کا خوف ہے۔ کائنات کی ہر چیز فانی ہے، مرنے مٹنے والی، اور اللہ لا فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس سے بڑا کوئی نہیں، جس سے اونچا کوئی نہیں، جس کے برابر کا کوئی نہیں، جس کے مقابلے کا کوئی نہیں، جس کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی، ہے ہی نہیں، کوئی طاقت ٹکے گی کہاں سے بھائی؟ ہر چیز تو اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔
اور پیدا کی ہوئی چیز پیدا کرنے والے کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی ہے، اور نہ ہی پیدا کی ہوئی چیز پیدا کرنے والے کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہ تو انسان ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اکڑنے کا مادہ رکھا، جھکنے کا مادہ رکھا، نرمی کا مادہ، گرمی کا مادہ، اہنکار کا مادہ، جھکنے کا مادہ۔ اب اسی میں اس انسان کا امتحان ہے کہ یہ اتنی بڑی عظیم ہستی کے سامنے، جس نے اس کو پیدا کیا، یہ کچھ نہ تھا، اس کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے، ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب اس مالک کی تعریف پر یہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کے سامنے اپنے گھمنڈ کو مٹاتا ہے کہ نہیں؟ اس کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے کہ نہیں؟ جو اس کے سامنے سر جھکائے گا، اللہ کو راضی کرے گا، موت کے بعد کی زندگی میں وہی تو کامیاب ہوگا۔ اور جو اپنے گھمنڈ میں آ جائے گا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف جیون جیے گا، دھرتی پر فساد پھیلائے گا، ادھرم پہ چلے گا، وہ نرک کی آگ میں سجا پائے گا۔ اس بیس پر اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اب اس انسان کی جو روح ہے، یہ آتما ہے، جب آسمان پر سے لا کر کے اور ماں کے پیٹ میں مٹی کے شریر میں یہ ڈالی جاتی ہے، اور جب یہ ماں کے پیٹ سے باہر نکالا جاتا ہے، تو یہ روتا ہے، بچہ روتا ہے، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، تو اس جہان میں کمزور آیا ہے، تیرا بنانے والا مالک ہی طاقتور ہے، وہی عزت والا ہے، وہی شان والا ہے، لہٰذا تیری شروعات رونے سے ہوئی ہے۔ تجھے اللہ کی طرف سے جوانی دی جائے گی، تیرے شریر میں جوانی کی طاقت ڈالی جائے گی، تو زمین پر اکڑ کے مت چلنا، تو گھمنڈ میں مت چلنا، اپنے بنانے والے مالک کو پہچاننا۔ گھمنڈ کرنے میں، اکڑنے میں تیری عزت نہیں ہے، شان نہیں ہے۔ گھمنڈ اللہ کو سجتا ہے، ہاں، عزت اللہ کو سجتی ہے۔ تو لہٰذا تو جتنا اللہ کے سامنے اپنے گھمنڈ کو مٹائے گا، اللہ کے سامنے سر جھکائے گا، اللہ کی تعریف پر راضی ہوگا، اپنے گھمنڈ کو خاک میں ملائے گا، اللہ کے قدموں میں اپنے آپ کو سمرپت کر دے گا، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ آ جائے گا، تو اتنا ہی عزت والا ہو جائے گا۔ کیونکہ تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے تو کچھ نہ تھا، تجھے انسان بنایا، جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے۔ تو جتنا اللہ کے قدموں میں جھکے گا، اتنا ہی عزت والا بنے گا، اور جتنا تو اہنکار میں اور گھمنڈ میں آئے گا، اتنا ہی تو اللہ کے یہاں جلیل ہو جائے گا۔ انسان کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے، ہر انسان کو اپنا اپنا الگ الگ دھوکہ لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا اسمارٹ کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا ہوشیار کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں ہے، اور وہ اپنے گھمنڈ کو ہی سمجھداری سمجھتا ہے، اپنے اہنکار کو ہی سمجھداری سمجھتا ہے، چاہے الٹے کام کر رہا ہو پھر بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے کہ میں مجھ سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں ہے، مجھ سے اچھا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو طاقت ہے جو تیرے شریر میں ہے، یہ جو عقل کی تازگی ہے جو تجھے جوانی میں ملی ہوئی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تیرے لیے بہتری اسی میں ہے کہ تو اس کے سامنے جھک اور اس کے سامنے اپنی کمزوری بیان کر، اور اس سے ڈر اور برائی سے بچ، اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، آج کے دور میں جو ہے چرچا ہو رہی ہے، جو لوگ غلط ذہنیت کے ہیں ان کے دماغ میں چرچا ہو رہی ہے کہ ادھرم کو مٹانا ہے، دھرم کو پھیلانا ہے۔ وہ ان کے نزدیک ادھرم جو ہے اسلام کو سمجھتے ہیں، وہ کہ ادھرم اسلام کو ہے۔ بیچارے نادان ہیں، انہیں اس زندگی کا ہوش نہیں ہے، نہ انہیں دھرم کا ہوش ہے، نہ انہیں صحیح سے گیان کا ہوش ہے، بس ایک نشہ ہے شیطانی جس میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ادھرم جو ہے اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، اصل میں سچ یہ ہے کہ دھرم ہی پوری پرتھوی پر اسلام سچا دھرم ہے، اس کے علاوہ جو بھی دھرم ہے سب ادھرم ہیں۔ لیکن الٹا چکر چلا ہوا ہے، جو دھرم سچا ہے اس کو کہہ رہے ہیں اگیانی ادھرم، اور جس ادھرم پہ وہ چل رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں دھرم۔ ان بیچاروں کو ہوش نہیں ہے کہ ہمارا بنانے والا ہمارا امتحان لے رہا ہے، اور جو ہمیں جیون کا سمے دیا ہوا ہے اسے ہم برباد کر رہے ہیں، سچائی کی ہم تحقیق نہیں کر رہے۔ یہ جتنے بھی لوگ
دھرم کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں، ان کو سچے گیان کی طرف غور کرنا چاہیے کہ سچ کیا ہے، ہم اس کی تحقیق تو کریں کم سے کم۔ یہ جیون کے سمے کو برباد کر رہے ہیں۔ جو جیون کا سمے دنیا میں لے کے آئے ہیں وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ موت پر پھر ہمیشہ کا دھکا لگے گا، ہمیشہ کی ناکامی کا۔ موت پر پھر روئیں گے، ہمیشہ کے لیے پچھتائیں گے۔ تو جب آسمان پہ سے انسان کی آتما روح آ کر زمین پر اس مٹی کے شریر میں پڑتی ہے، حالانکہ اس کی زندگی کے سچے مقصد کا جو سراغ ہے نا، انسان کی زندگی کے سچے مقصد کا جو سراغ ہے یہ خود اس کے اندر ہے۔ ایشوری رچنا جو اس کے اندر رچی ہوئی ہے، اگر یہ اس پہ کھوج کرے، غور کرے، سرچ کرے، دھیان دے، تو یہ اپنے جیون کے صحیح مقصد کو پہچان لے گا اور اپنے سچے مالک کو جان لے گا، اور اس دنیا اور شیطان کے دھوکے سے بچ جائے گا اور موت کے بعد کامیاب ہو کے چلا جائے گا۔ مگر اس انسان کا اہنکار اس کو اپنے آپ سے کی سچائی سے، حقیقت سے اندھا کر دیتا ہے۔ اہنکار کا ایک زہریلا نشہ ہے، جیسے کہ سانپ کاٹنے کا ایک نشہ ہے۔ جب کسی انسان کو سانپ کاٹ لیتا ہے تو اس دنیا کی چیزیں اسے دھیرے دھیرے دیکھنا بند ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے انسان کا خود کا اہنکار انسان کو ڈستا ہے، اور پھر اسے دھیرے دھیرے دنیا کی سچائی دیکھنی بند ہو جاتی ہے، اور اپنے جیون کی حقیقت دیکھنا اسے بند ہو جاتی ہے، کیونکہ گھمنڈ، اہنکار اللہ کی چادر ہے۔ اگر میرے گلے میں کوئی چادر پڑ رہی ہو اور اس کو کوئی زبردستی کھینچے تو مجھے غصہ نہیں آئے گا۔ تو جو اللہ کے اہنکار کو خود لینا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے سچائی سے اندھا کر دیتا ہے، اور انسان ظلم بھی اہنکار میں ہی کرتا ہے، اور جو انسان اہنکار میں ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک اسے سچائی سے اندھا کر دیتا ہے، کیونکہ انسان اس کی رچنا کے خلاف چلتا ہے۔ دونوں رچنا ہے انسان کے اندر، جھکنے کا مادہ بھی ہے، اکڑنے کا مادہ بھی ہے۔ جھکنے میں انسان کی عزت ہے اور اکڑنے میں تباہی اور بربادی ہے، دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ کیونکہ جو انسان خود اللہ کا پیدا کیا ہوا ہو، اللہ کی دی ہوئی طاقت دھرتی پر لے کر گھوم رہا ہو، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں میں روشنی کی طاقت سے سنسار کو دیکھ رہا ہو، اللہ کی دی ہوئی کانوں میں سننے کی طاقت سے سنسار کی آواز سن رہا ہو، اللہ کی دی ہوئی عقل کی طاقت سے سوچ رہا ہو، سمجھ رہا ہو، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہاتھ سے کوئی بھی چیز پکڑ رہا ہو، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پیروں سے دھرتی پر چل رہا ہو، اللہ کے نکالے ہوئے دن میں آنکھ کھولتا ہو، ہاں، اللہ کے نکالے ہوئے دن میں کام کرتا ہو، اللہ کی ہوئی رات میں آرام کرتا ہو، اللہ کی ہوا میں سانس لیتا ہو، اللہ کی دھرتی پر چلتا ہو، اللہ کی نعمتیں جو زمین میں سے غلہ اللہ تعالیٰ اگاتا ہے ان کو کھا پی کر جیتا ہو، اللہ کے آسمان کے چھت کے نیچے رہتا ہو، اللہ کی قدرت سے باہر نہ جا سکتا ہو، زمین آسمان سے باہر نہیں جا سکتا ہو، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز بہت کمزور ہو، اور اس کے بعد اللہ کو بھول کر اہنکار دکھائے، دھرتی پر گھمنڈ سے چلے، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کو گھمنڈ کرنے والے، اہنکار کرنے والے، ڈینگے مارنے والے، برائی کو پسند کرنے والے، فساد پھیلانے والے، نفرت پھیلانے والے بالکل پسند نہیں ہیں۔ یہ تو اس لیے لوگ دنیا میں جی رہے ہیں برے کرم کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، اس نے موت تک چھوٹ دے رکھی ہے۔ موت کے بعد جس نے جیسے کرم کیے ہیں اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ تو دھرتی پر فساد پھیلانے والے، اس کے بندوں کو تکلیف دینے والے اسے بالکل پسند نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا کہ مسلمان بھائی کو بے عزت کرنا پہنچاتا ہے۔ جو انسان سنسار کے سچے مالک اللہ کو ماننے والا ہو، اس کے حکم پر چلنے والا ہو، اس کو بے عزت کرنا گناہ سے بھی زیادہ نقصان ہے اس میں۔ اب دیکھیے، انکار کرنے والے کو اور چھپانے والے کو عربی بھاشا میں کافر کہتے ہیں، جو اسلام کی سچائی کا انکار کرے اور چھپائے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دے ہیں۔ ہر انسان کی رچنا میں
اس کی روح کے اندر، اس کی آتما کے اندر ایک اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ لہٰذا جو غفلت میں، لاپرواہی میں اللہ کا زبان سے انکار کر رہا ہے، اس کی آتما بھی جو ہے دکھ تکلیف میں اللہ ہی کو پکار رہی ہے۔ انسان کی آتما، انسان کی روح دکھ تکلیف میں اللہ ہی کو پکارتی ہے۔ قرآن مجید میں تو اس لیے کہا گیا ہے کافر کہ اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو چھوٹ دی ہے، امتحان لیا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے دو راستے کر دیے اس کے سامنے۔ چاہے تو میرا احسان مان، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بنانے والا ہوں، تجھے کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، زندگی دی، زندگی دینے کے سارے سادھن دیے۔ چاہے تو میرا احسان مان یا میرا انکار کر، ناشکری کر، ہیں؟ دونوں کے دو انجام تیار ہیں موت کے بعد۔ جو احسان مان کر اسے راضی کر کے جائے گا وہ ہمیشہ جنت کا جیون پائے گا، اور جو اس کا انکار کر کے فساد پھیلا کر اس کی ناشکری کر کے مرے گا وہ نرک کی آگ میں سزا پائے گا۔ جیون کا سمے دے دیا ہے اس نے، باقی ہماری جو اس نے رچنا بنائی ہے، اس رچنا میں ایک اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور رچنا سے جو ہے ہمیں زندگی کا سراغ بھی ملتا ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے اپنے اچھائی میں سکون رکھا ہے، برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، جھکنے کا مادہ، اکڑنے کا یہ تمام چیزیں اس کی رچنا ہے۔ اس رچنا ہماری کیوں رچی ہے اس نے؟ تاکہ انسان اپنے اندر میری بنائی ہوئی رچنا پر غور کر کے مجھے پہچان سکے اور میرے حکموں کو جان سکے، کنفیوز نہ ہو، بھٹکے نہ دنیا کے اندر، شیطان کا شکار نہ بنے۔ اب جب انسان کے اندر اہنکار ہوگا تو وہ اپنے اندر غور ہی نہیں کر پائے گا، وہ دنیا کے دھوکے میں ہی کھیلتا رہے گا۔ حالانکہ زندگی کا تو اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، مگر وہ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا رہے گا کہ مجھے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور مال دولت بٹورنے میں لگا رہے گا۔ جو جیون کا سمے ملا ہوا ہے اس کو برباد کرتا رہے گا۔ اچانک پھر موت آ جائے گی اس کی، اور پھر موت پہ اسے ہوش آئے گا کہ میں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا تھا اور میں کیا کر کے آ گیا، میں جیون کے سمے کو برباد کر کے آ گیا۔ پھر اسے ہمیشہ کی ناکامی کا دھکا لگے گا، پھر کبھی کامیاب نہ ہوگا، نہ کبھی دوبارہ موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سب لوگوں کو پوری زندگی دی ہے، جس کو جیسا سمے دیا اس کا ویسے ہی امتحان لیا ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی پہ چلنے کا بھی اور برائی پہ چلنے کا بھی دونوں راستے کھول رکھے ہیں، چاہے چھپ کے اچھائی کر لے، چاہے چھپ کے برائی کر لے۔ انسان کو اتنی طاقت اور اتنی قوت اور اتنی چھوٹ دی ہے اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی رچنا میں جو انسان کے اندر رچی ہے اس کو یہ سکھایا ہے اور سمجھایا ہے پوری طرح سے کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے۔ کوئی بھی انسان مرنے کے بعد اللہ پر تہمت نہیں لگا سکتا کہ یا اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے، تو میں تو دنیا سے دھوکے میں آ گیا۔ نہیں، سب کو پتہ ہے سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم دل سے ایماندار بننا چاہتے ہو تو برائی کو ناپسند کرو اور برائی سے بچو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور اچھائی کو پسند کرو، چاہے ایک کण کے برابر بھی ہو، اس کو پسند کرو اور اس پہ چلو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ تم برائی کو ہاتھ سے روک سکو تو ہاتھ سے روکو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں ہاتھ سے روکوں گا تو فساد نہیں پھیلے گا، جو ظلم کر رہا ہے وہ مجھ سے طاقتور نہیں ہے، اگر میں روکوں گا تو وہ رک جائے گا، اگر وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اگر تم روکو گے تو تم پہ حاوی ہو جائے گا، وہ فساد پھیلائے گا۔ تو پھر کم سے کم زبان سے روکو، پیار سے، کہ بھائی یہ کام غلط کر رہے ہو آپ، یہ مت کرو۔ اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل سے تو برا جانو کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ بھائی آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا مادہ دیا ہے ایمان بچانے کا کہ کم سے کم دل سے تو برا جان اسے۔ دل سے، تیرے دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا، یا تو جانتا ہے، کسی اور کو نہیں پتا ہے۔ ہاں، اللہ نے یہ مادہ دیا ہے کہ تو دل میں کچھ اور رکھ سکتا ہے اور زبان پر کچھ اور رکھ سکتا ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں، چاہے اچھائی کے لیے استعمال کر لے یا برائی کے لیے استعمال کر لے۔ اگر برائی کا ماحول ہے تو برائی کو دل سے برا سمجھتا ہے تو تو دل سے اس کو برا سمجھے گا تو تجھے کوئی نہیں سمجھے گا، برے انسان بھی تجھے سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ جو ہے ہمارے خلاف ہے۔ تو اس کو دل سے برا سمجھ تاکہ اللہ کو اچھا لگے۔ تجھے دنیا میں کوئی نہیں روکے گا دل سے برائی کو برا سمجھنے کے لیے۔ یہ کتنی بڑی چھوٹ دی اللہ نے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو سچائی اور اچھائی ہی پسند ہے، ایماندار انسان ہی پسند ہے، صبر کرنے والے ہی پسند ہیں،
غصے کو پینے والے ہی پسند ہیں، برداشت کرنے والے ہی پسند ہیں۔ اللہ ہی سب سے بڑی طاقتور ہستی ہے، اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کے سامنے سر جھکاؤ اور جو مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگو ہیں۔ اور اللہ سے دعا کس طرح مانگیں؟ اللہ سے دعا اس طرح مانگو کہ یا اللہ تیرے بندے میرے سوا بہت ہیں، تیرے بندے میرے سوا بہت ہیں، یا اللہ میرا رب تیرے سوا کوئی نہیں، میرا رب تیرے سوا کوئی نہیں، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے دنیا میں آسانی اور موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ اس بات کو مان لے، قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ سلامتی مانگو، خیر مانگو، بھلائی مانگو، عزت مانگو ہیں، ہاں اس سے سب کچھ مانگو۔ اور یہ بھی مانگو کہ یا اللہ جس طرح تو خوش ہے، جس طرح تو خوش ہے اس طرح مجھے اس حال سے جس میں تو خوش رہتا ہو، مجھے اس حال سے گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ہی تعریف کے لائق ہے۔ جو انسان اللہ کی تعریف پر راضی ہوگا وہ عزت پائے گا۔ اللہ نے اس کائنات کی ہر چیز کو، کण کण کو پیدا کیا ہے، ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کا علم، جس کا گیان اس کائنات کے بارے میں کون سی چیز کہاں پر ہے، کس کی کہاں پورتی کرنی ہے، کس کو کیا کرنا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کا گیان پوری طرح کمپلیٹ ہو، مکمل ہو۔ ہر چیز کا کمپلیٹ گیان اللہ ہی کو ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ کیونکہ ہر چیز کا گیان کمپلیٹ ہونے کے لیے، مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، ہر چیز اس کی بنی ہوئی ہو، جو سمے گزر چکا ہو اس سمے کا بھی پتہ ہو ہیں، اور جو اب چل رہا ہے اس سمے کا بھی پتہ ہو، اور جو آگے سمے آئے گا اس کا بھی پتہ ہو۔ سب کچھ اس کے سامنے کھلا ہوا ہو، اور سب کچھ کرنے والا ہی وہی ہے۔ ہر چیز کا علم، گیان کمپلیٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر زمانے میں ہو، ہاں نہ اس کی شروعات ہو نہ اس کا انت ہو۔ اور وہ اللہ ہے جو اس کائنات کو خاموشی کے ساتھ چلا رہا ہے۔ تو اس کا گیان کمپلیٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کچھ چھپا ہوا نہ ہو، اور اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے اوپر کوئی نہ ہو، جو اسے دیکھنے میں نیچے کوئی پریشانی نہ ہو، اس کے اوپر کوئی شرارت، کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے۔ جو پیدا ہوا اور جسے موت آئی، وہ کیا عزت والا ہے، وہ کیا گیان رکھ سکتا ہے، وہ کیا علم رکھ سکتا ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی بہت ساری دنیا ہے، دنیا پہلے سے بنی چلی آ رہی ہے۔ انسان کے سامنے بھی بہت بڑی دنیا ہے، اور انسان مر جاتا ہے پھر بھی دنیا چلتی رہتی ہے۔ اللہ اس کائنات کو چلاتا رہتا ہے جب تک اللہ چاہے گا۔ ہاں سڑکوں پہ گاڑی چلتی رہیں گی، مکانوں میں لوگ رہتے رہیں گے، مکانوں میں لائٹ جلتی رہیں گی، سڑکوں پر انسانوں کی بھیڑ چلتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس انسانوں کے دنیا کے میلے میں ہم نہیں ہوں گے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، مگر یہ دنیا پھر بھی چلتی رہے گی، اور ہمارے آنے سے پہلے بھی چل رہی تھی، اور اب بھی ہمارے سامنے چل رہی ہے۔ تو اس کو اللہ ہی چلانے والا ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو اس کائنات کو چلائے۔ اس کے اندر 4 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ اب آئیے یہ 4 چیزیں چیک کرتے ہیں۔ جو سنسار کا سچا مالک ہے، یہ 4 باتیں، 4 چیزیں اسی کے اندر ملیں گی۔ جیسے کہ کہا گیا ہے قرآن میں والاول، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہیں سے شروعات نہیں ہوتی، اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے، نہ اس کی شروعات ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے، وہی تھا، اللہ ہی تھا۔ اس نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہاں، پھر اسی نے اس کائنات کی شروعات کری ہے،
اور ہم انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے کہ جو میرا احسان مان کر دنیا سے مجھے راضی کر کے آئے گا میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، وہ ہمیشہ کی زندگی کا انعام پائے گا، اور جو میری رچنا کے خلاف چل کے آئے گا، برائی پہ چل کے آئے گا، مجھے ناراض کر کے آئے گا، وہ نرک کی آگ میں سزا پائے گا۔ والآخر، دوسری دیکھیں آپ دوسری چیز، والآخر، کہیں اللہ کا انت نہیں ہوتا، اللہ سب سے آخر میں ہے، اللہ کے بعد کچھ نہیں ہے، وہی اس کائنات کو ختم کرے گا اور سارے انسانوں کا حساب کتاب لے گا، اور اچھے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرے گا اور برے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ والجاہر، اس سے اونچا کوئی نہیں ہے، اللہ سے اوپر کچھ نہیں ہے، جو اونچا ہوتا ہے وہی ہر چیز کو دیکھ پاتا ہے، جو اونچا ہوتا ہے وہی عزت اور شان کے لائق ہوتا ہے۔ چوتھی بات، والباطن، اللہ ایسا چھپا ہوا ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر سمے ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ تو یہ ہے سنسار کا سچا مالک، جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور جو اس کو چلا رہا ہے، اور وہی اس کا انت کرے گا، جو ہمیں زندگی اور موت دیتا ہے۔ قل هو اللہ احد، جو اکیلا ہے، یکتا، تنہا، اکیلا، اپنے سہارے سے خود قائم ہے، ہاں باقی ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے، اپنے باقی رہنے میں، اپنے زندہ رہنے میں کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، باقی ہر چیز اس کے سامنے بے بس ہے اور محتاج ہے، باقی ہر چیز اپنے زندہ رہنے میں، اپنے باقی رہنے میں اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، کیونکہ ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، پیدا کی ہوئی چیز پیدا کرنے والے کے سامنے بے بس ہوتی ہی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، ابھی بتایا تھا میں نے، نہ اس کی شروعات ہے، ہاں اللہ کی سٹارٹنگ کہیں سے نہیں ہوتی، اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے، ہاں اللہ ہی تھا، اللہ کی نہ شروعات ہے نہ انت ہے، اللہ کے بعد کچھ نہیں ہے، اللہ کا دی اینڈ نہیں ہے، اللہ کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے جیسا پورے سنسار میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ سنسار میں ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، اب پیدا کرنے والا پیدا کی ہوئی چیزوں سے الگ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اسی لیے اللہ کے جیسا پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ میرے بھائیو، جیون کا سمے بیت رہا ہے، جس مقصد کے لیے جیون ملا ہے اس بات کو، اس گیان کو دھیان لگا کے سنو، اپنے پیدا کرنے والے مالک اللہ تعالیٰ کے گیان کو دھیان لگا کے سنو، سمجھو، تاکہ موت کے بعد ہمیشہ کی ہار نصیب نہ ہو۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں لوگوں سے کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی سچ اور جھوٹ کو سمجھ پائیں۔ جو بات سمجھ میں آ جائے اسے کہتے ہیں سننا، جو بات سمجھ میں آ جائے اسے کہتے ہیں سننا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بات سمجھ میں آئی نہیں ہے اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا، نہیں، وہ سننا نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے، اب ہم دیکھیں جو ہے، جو بات سمجھ میں آ جائے اسے کہتے ہیں سننا، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے تو تم نے سنا ہی نہیں ہے، پھر وہ جو بات تمہارے سمجھ میں نہیں آئی وہ تم نے سنی نہیں ہے۔ پھر قرآن میں اس بات کو ہی تو کہا گیا ہے، اگر ان کے اندر اچھائی کی طلب ہوتی، اللہ کی طلب ہوتی، اچھائی کی طرف بڑھنے کی طلب ہوتی، تو ہم ان کو ضرور سنوا دیتے۔ تو جس کو طلب ہے، جس کو پیاس ہے اچھائی پہ چلنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ تعالیٰ اسی کو جو ہے بات سمجھائے گا، اور وہی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئے گا، دماغ میں اس کے ہوش و حواس میں بات سمجھ میں آئے گی کہ میرا جیون موت کی طرف جا رہا ہے، یہ جیون مجھے کیوں ملا ہے۔ اسی لیے سنتے تو جانور بھی ہیں، بھائی بھینس ہے، گائے ہیں، سنتے تو جانور بھی ہیں، لیکن جانور سمجھتے نہیں ہیں، وہ صرف آواز سنتے ہیں بس خالی، ہاں، یا انہیں کسی آواز کی عادت پڑ جائے، ایک ہی آواز سے اسے بار بار پکارا جائے تو وہ اسی چیز پہ کرتا ہے وہ، لیکن جانور سمجھتے نہیں ہیں، صرف خالی آواز سنتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ہم انسان ہیں، جو بھی گیان بتایا جا رہا ہے اس کو سمجھیں، بار بار سنیں، بار بار سمجھیں، جتنی بار آپ ویڈیو سنیں گے، جتنی بار سمجھیں گے، اتنی ہی بار آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں گے، آپ کے صحیح بات سمجھ میں آئے گی، ہوش و حواس میں سمجھ میں آئے گی، تو آپ کا اندر سے جو ہے اندرونی حصہ آپ کا پھر جاگے گا، دماغ کے اندر کا حصہ، دل کے اندر کا حصہ،
تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سارا جہان بنایا ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ تو یہ جو کہا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے ہر وقت اللہ کی عبادت کرنا، اس کے حکموں پہ چلنا، جو چیز اسے پسند ہے اس کو ماننا، جو چیز ناپسند ہے اس پہ نہ چلنا، اس کو نہ ماننا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکموں کے دوارا 24 گھنٹے اللہ کی مرضی سے زندگی جینا، یہ ہے عبادت۔ یہ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو ایک عبادت کے ستون ہیں۔ جیسے کوئی پلر کھڑے کر دیے، پلر کس لیے کھڑے کرے ہیں؟ تاکہ لینٹر اس پر رک جائے، ٹک جائے اوپر سے، ہیں؟ اسی پرکار سے یہ ستون ہیں، یہ پلر ہیں، تاکہ انسان 24 گھنٹے کی عبادت پہ آ جائے۔ نماز کیا ہے؟ نماز کس لیے ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے، یاد دہانی کے لیے، تاکہ ان کے ذریعے سے انسان 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں آ جائے، جو چیز اسے پسند ہے اس پر چلے اور جو ناپسند ہے اس پر نہ چلے۔ تو 24 گھنٹے اللہ کے دھیان میں، اللہ کی یاد میں، دل اللہ کو دے دینا، دنیا میں نہ بھٹکنا، دنیا کے حرص و ہوس سے پاک ہو جانا، دنیا کی جو ہے مال دولت سے، لالچ سے، ہر چیز سے پاک ہو جانا۔ 24 گھنٹے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری مرضی پہ چلتے ہیں 24 گھنٹے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے بھائی 24 گھنٹے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلو اور برائی سے بچو اور اس کا علم حاصل کرو۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سمندر میں ڈوبا تڑپتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تڑپتا رہا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، ایسو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟